السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، اليوم سنقدم إليكم كلمة ثمينة قالها الأستاذ محمد واضح رشيد الحسني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذا الفيديو. إن شاء الله سيعجبكم هذا الفيديو إعجابا كثيرا، وإن شاء الله من خلال القراءة سنتعلم اللغة العربية. मेरे अजीज साथियों، आज की इस वीडियो में हम हजरत मौलाना वाज़ेह रशीद हसनी का एक अहम मलफूज पढ़ेंगे और सुनेंगे, और साथ साथ ही इंशाअल्लाह हम उसी के जरिए अरबी सीखेंगे, लुगात को और ताबीरात को याद करेंगे। इंशाअल्लाह आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। मिम्मा अरा मुनासिबन अन अक़रा अमामकुम अल-इबारा मिन अल-बिदाया इला अन-निहाया من فضلكم استمعوا إليها بشكل جيد لكي تفهموها 100%۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے عبارت پڑھ لی جائے تاکہ آپ کو 100% سمجھ میں آ جائے۔ إن المسؤولية الآن تعود إلى أهل العلم والمعرفة وأهل الاختصاص الذين يعرفون لغات أوروبا لنشأتهم فيها أو لتعلمهم لغاتها وثقافتها وطبائع أهلها، أن يعكفوا على تحقيق هذا الهدف ويعرضوا السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي وينشروا أعمالهم بلغات المخاطبين في المجتمع الذي يعيشون فيه، وذلك هو الطريق الوحيد لتغيير التفكير المعاند للإسلام والمسلمين، وذلك هو واجب إسلامي في الأوضاع الراهنة. إننا قد قسمنا مقولة إلى 4 أقسام. أولا سنقدم إليكم اللغات والكلمات المستخدمة في العبارة، وبعدها سنترجمها إليكم إن شاء الله۔ ہم نے مقولے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ پہلے ہم ایک حصے کی لغات یاد کریں گے، الفاظ کو یاد پڑھیں گے، پھر ہم اس قطعے کا اور اس ٹکڑے کا ہم ترجمہ یاد کریں گے۔ دیکھیے، سمجھیے، پہلا قطعہ، اس میں ایک تعبیر آئے گی، تعود المسؤولیت الی کذا۔ اس کے معنی ہے فلاں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جس پر ذمہ داری عائد ہوگی اس پر الی داخل ہوگا۔ تعود المسؤولیت الی کذا۔ ایک لغت آئے گی اہل الاختصاص۔ اہل الاختصاص اس کے معنی ہیں متخصصین، ماہرین۔ جیسے ہم کہیں اہل الاختصاص فی اللغۃ العربیہ، اس کا ترجمہ ہوگا عربی زبان کے ماہرین۔ اہل الاختصاص فی اللغۃ الانجلیزیہ، انگریزی زبان کے ماہرین۔ اس طرح اہل الاختصاص کے معنی ہیں متخصصین، ماہرین۔ آئیے پہلا ٹکڑا پڑھتے ہیں۔ إن المسؤولية الآن تعود إلى أهل العلم والمعرفة وأهل الاختصاص الذين يعرفون لغات أوروبا لنشأتهم فيها أو لتعلمهم لغاتها وثقافتها وطبائع أهلها۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ موجودہ وقت میں، الآن موجودہ وقت میں، الآن مانے اب، فی الحال میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے موجودہ وقت میں۔ موجودہ وقت میں اہل علم و معرفت اور ان ماہرین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ دیکھیے، جس پر ذمہ داری عائد ہوگی اس پر الا داخل ہوگا، اسی وجہ سے الا اہل العلم والمعرفہ پر الا داخل ہوا، جو مغربی زبان سے واقف ہیں۔ الذین یعرفون لغات اوروبا، جو مغربی زبان سے واقف ہیں۔ لنشأتہم فیہا، خواہ انہوں نے وہاں ہی نشو و نما پائی ہو، یعنی وہ وہاں پر ہی پیدا ہوئے ہوں، یا تعلیم کے ذریعے، او لتعلمہم لغاتہا، یا تعلیم کے ذریعے ان کی زبان، لغاتہا ان کی زبان، وثقافتہا تہذیب و تمدن۔ ثقافتن اس کے معنی ہے تہذیب و تمدن، اور ان کے مزاج و مذاق۔ طبائع، طبیعت جمع طبائع، اس کے معنی ہے مزاج اور مذاق، اور ان کے مزاج و مذاق سے واقفیت حاصل کی ہو۔
موجودہ وقت میں اہل علم و معرفت اور ان ماہرین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو مغربی زبان سے واقف ہیں، خواہ انہوں نے وہاں ہی نشو و نما پائی ہو یا تعلیم کے ذریعے ان کی زبان، تہذیب و تمدن اور ان کے مزاج و مذاق سے واقفیت حاصل کی ہو۔ دوسرے قطعے میں یہ الفاظ اور لغات استعمال ہوں گے: عکف یعکف، عکف یعکف، یہ باب ضرب یضرب سے ہے، اس کے معنی ہیں توجہ دینا، مشغول ہونا، جس چیز پر توجہ دیں گے اس پر علا داخل ہوگا، عکف یعکف۔ اور دوسرا ہے عرض یعرض عرضا، اس کے معنی ہیں پیش کرنا، سامنے لانا، جس چیز کو پیش کریں گے اس پر کچھ داخل نہیں ہوگا، وہ بلا واسطہ مفعول بھی بنے گا۔ ان يعكفوا على تحقيق هذا الهدف ويعرضوا السيرة النبوية والتاریخ الاسلامیہ، کہ وہ اس مشن کو بروئے کار لانے پر بھرپور توجہ دیں۔ کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ان يعكفوا، یہ عاد یعود کا مفعول بھی بنے گا، کہ وہ اس مشن پر، هذا الهدف، اس مشن کو بروئے کار لانے پر بھرپور توجہ دیں، عکف یعکف۔ وَيَعْرِضُوا السِّیرَةَ النَّبَوِیَّةَ، اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، والتاریخ الاسلامیہ، اور تاریخ اسلامی کو پیش کریں۔ تیسرے ٹکڑے میں استعمال ہونے والی لغت یہ ہے ینشرو، نشر ینشر، باب نصر ینصر سے، نشر ینشر الشیء، اس کے معنی ہیں پھیلانا، نشر و اشاعت کرنا، آگے بھیجنا۔ تیسرا قطعہ سماعت فرمائیں: وَيَنْشُرُ أَعْمَالَهُمْ بِلُغَاتِ الْمُخَاطَبِينَ فِي الْمُجْتَمَعِ الَّذِي يَعِيشُونَ فِيهِ، ترجمہ اس طرح ہوگا، اور اپنے کارناموں کی، اعمالہم، عمل جمع اعمال، اور اپنے کارناموں کی معاشرے میں بسے لوگوں کی زبان ہی میں نشر و اشاعت کریں۔ یہ تو اس کا محاوری ترجمہ ہوا، لفظی ترجمہ دیکھیے: اور وہ اپنے اعمال کی نشر و اشاعت کریں بلغات المخاطبین، ان مخاطب لوگوں کی زبان میں، فی المجتمع الذی، اس معاشرے میں، یعیشون فیہ، جس میں وہ لوگ رہتے ہیں۔ آخری قطعے اور ٹکڑے کی لغات سماعت فرمائیں: الطریق الوحید، الطریق الوحید، اس کے معنی ہیں واحد راستہ، واحد طریقہ۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، تو اس کو کس طرح کہا جائے گا؟ الطریق الوحید۔ اور دوسری لغت ہے التفکیر المعاند، التفکیر المعاند۔ تلفظ اچھی طرح لغات کا اور الفاظ کا یاد ہونا چاہیے، اس وجہ سے میں مکرر بیان کرتا ہوں۔ مخالف سوچ اور نظریہ، التفکیر المعاند، مخالف سوچ، مخالف نظریے کو کہا جاتا ہے التفکیر المعاند۔ آخری قطعہ سماعت فرمائیں: وَذَلِكَ هُوَ الطَّرِيقُ الْوَحِيدُ لِتَغْيِيرِ التَّفْكِيرِ الْمُعَانِدِ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ هُوَ وَاجِبٌ إِسْلَامِيٌّ فِي الْأَوْضَاعِ الرَّاهِنَةِ، یہی اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، وَذَلِكَ، اور یہی، اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، للاسلامی والمسلمین، المعاند کے معنی ہے خلاف، نظریے میں تبدیلی لانے کا، غیر یغیر تغییر، اس کے معنی ہے بدلنا، تبدیلی لانا، تبدیلی لانے کا ایک واحد راستہ ہے، الطریق الوحید۔ وَذَلِكَ هُوَ وَاجِبٌ، اور یہ موجودہ حالات میں، الاوضاع الراہنہ معنی ہے موجودہ حالات میں، اور یہ موجودہ حالات میں، واجب اسلامی، ایک اسلامی فریضہ ہے، ایک اسلامی فریضہ ہے۔ میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی عربی سیکھنے کے لیے مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل سبسکرائب ضرور کیجئے، اپنے دوستوں کو شیئر اور ویڈیو لائک ضرور کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ اگر آپ کسی ٹاپک اور کسی عنوان پر آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، انشاءاللہ آپ کی من پسندیدہ ویڈیو بنائی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔